العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. صلوات الله. We've gathered tonight to commemorate the shahadat of the Seventh Imam, Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. As well as the wafat of his great ancestor, the father of the Imams, Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam. Especially keeping in mind that today is the day of shahadat of the Seventh Imam, our grief and our wound about the Mazlumiyat of the Imam has been made, it has been rekindled by the tragedy which took place in Qazimain today, on Thursday in Iraq, where the enemies of Ahlul Bayt, who, when they cannot fight the Shias by arguments, they basically use the means of violence. You look at the situation in Iraq, because they are defeated by ballots, they are using bullets. And if they really had any, legitimate ground, that they would deal with this issue in a very sensible and civil manner. We know that the Shias of Iraq have been dominated and oppressed by a minority for centuries. And now that things have changed, they are trying again and again to test the patience of the Shia community by inciting sectarian violence in different ways and at different times. Especially they target very sensitive days in our calendar and the events that the Shias celebrate or commemorate. When you look at the shrine of the Seventh Imam in Qazimain, this is a day which is very greatly, observed by the Shias of Iraq. According to the numbers that we get in the Western media, there were about 1 million people who had converged in Qazimain to commemorate the shahadat of Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. But the Takfiri group, the enemies of Islam, basically they attacked that procession, and suicide bomber basically blew himself, but in process he also killed more than 40 Shias and wounded more than 100 people. And when we look at this situation, what is amazing is that bombing, massacres, killing, exiling, torturing Shias is not going to eliminate the Shias. It's not going to deter them from practicing their faith. It's amazing that although a suicide bomber, exploded the bombs there, but it didn't stop the people from going and continuing their march towards the shrine. They still went in, and they observed the Azadari the way they wanted to do. Because for them, the ziyarat of the Haram is a way of renewing their own commitment to Islam, to the Prophet, and to the path which has been protected and preserved by the Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam. Especially the shrine of the Seventh Imam.
is actually known among the Iraqis in general, and of course the Shias also share this belief, is Babul Hawaij. That shrine is known as Babul Hawaij. This is the door or the gate through which your prayers will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Your hajat, hawaij, your hajat will be responded to by Allah subhanahu wa ta'ala if you take your hajat through this gate. And this is not only limited to the Shias. You know, we have a historian who lived in the 4th century by the name of Al-Khatib al-Baghdadi. And one of his famous books, actually, he's from Baghdad itself, and in his book, Tariq Baghdad, in the very first volume, he talks about the 7th Imam, and he quotes a statement from Abu Ali al-Khilal, a Sunni Hanbali scholar. And this is, before the 4th century. And he says that this Hanbali scholar used to say, ما حمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به. He says, whenever I had issues and problems, I used to go to the grave of Musa bin Ja'far, فَتَوَسَّلْتُ بِهِ, and I used to seek tawassul, intercession through him, إِلَّا وَصَحَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِي مَا أُحِبُّ. And whenever this happened, when I went through him, Allah subhanahu wa ta'ala facilitated my hajat and my desires. Salawat pa nek para. They can take our shrines away. They can erase the shrines. They can kill the Shias. But they can never take that right that Allah has given to the Ahlul Bayt. They can never erase that belief that the Shias have about the Ahlul Bayt, that they are abwab towards Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat pa nek para. The Shias are a minority in the Muslim world. And the way they have been oppressed very regularly, it's amazing how they have survived and spread all over the world. And this is actually because of the strong belief that they have and the system of guidance that Imams have actually taught them. Especially how to maintain your iman, your faith, and how to survive in a very hostile environment. One of the very important concepts that we have from our Imams, especially even if you look at the time of the 7th Imam, is a concept of which is known as taqiyya, or another form of it is known as tawriyya. And taqiyya, basically, the proper translation in English would be dissimulation of one's faith when you find yourself in danger. This is not hypocrisy. Hypocrisy is opposite. Nifaq in Arabic, in Islamic terminology, means to have kufr within and the words of Islam on your tongue. That is nifaq. A person says La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah but doesn't believe. Taqiyya is opposite of nifaq. You might say the words of kufr, but you have iman in your heart. So don't say, this taqiyya is hypocrisy. It's not a hypocrisy. Actually, it's opposite of nifaq completely. And we believe that this is a concept which Allah subhanahu wa ta'ala has even mentioned in the Quran. If you look at 2 stories in the Quran, the example of Ammar bin Yasir, what happened to him when he saw the brutal murder of his father and mother in Mecca. He basically ended up, to save his own life, uttered the words of kufr. Came to Rasulullah, felt very bad about what he had to say in order to save his life. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat, saying that anyone who utters the words of kufr after iman is going to go to Jahannam, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ بِالْإِيمَانِ. Except somebody who has been compelled, forced to say the words of kufr while his heart was still, firm on iman.
referring to the example of Ammar bin Yasir. This is the example of taqiyya in the Quran itself. You look at another surah in Surah Mu'min, in the Quran, surah number 40, and there is a story about a member from the family of Fir'aun. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ. That there was a rajulun mu'min, a believing man, min ali Fir'aun, from the family of Fir'aun, but he had concealed his iman. Yaktumu imanuhu. These are the words of the Quran. He used to conceal his iman, and when Fir'aun was, asking advice of his ministers, what do we do with Musa? Should we kill him? That is where Allah quotes his statement. There where he says, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُوا رَبِّي Allah. Are you going to kill somebody just because he says, Allah is my Lord? And so we see the example of this concept of taqiyya, and this has been emphasized by the Imams of our madhab in order to make sure that this faith survives in the future generations, even in a very hostile, politically hostile environment. Salawat pranay para. Hazrat Abu Talib's example is another example. These people say, well, why didn't he stand up and say azan, for example? Publicly do namaz with the Prophet. Well, Abu Talib was one of the senior members of the elders of Mecca. And he wanted to use his position in order to protect the Prophet of Islam and the new religion of Islam, which was starting at that time. Very crucial stage for the survival of Islam. And in order to, use his influence, he could not publicly say things that he used to actually encourage his own sons to go and join the Prophet, but he would not come in the front. This was an example of taqiyya. Because even if you look at his words, Allah subhanahu wa ta'ala has arranged things in such a way that he was a poet in his own right, Abu Talib. And his poetry has survived till now among Muslim historians and the literature. And there you will see just 2 lines from a very large pool of poetry of Abu Talib in praise of the Prophet and his faith, where he says, وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ إِنَّكَ أَنَّكَ صَادِقٌ. That, O Muhammad, you called me to this religion, and I know you are truthful. وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ مِنْ قَبْلِ أَمِينًا. You are true in what you are saying, and even before that, you were known as a trustworthy person. لَقَدْ عَلِمْتُ بَأَنَّ دِينِ مُحَمَّدٍ. I know that the religion of Muhammad مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا is the best of the religions of this world. Salawat. And so we see this concept of taqiyya as an important element in order for the faith and the community to survive. When you look at the time of the Seventh Imam, he also actually lived in the circumstances of taqiyya more than any of the Imams before him. And I'll just give you one example that when it comes to the situation of the Seventh Imam, all the Imams who came before, still, they lived at a time where it was possible for them to publicly announce their successor, at least among the Shia community. But by the last days of the Sixth Imam, it became so difficult. And this is amazing that now you have Banu Abbas. The Hashemid rulers are there, not Umayyads. But they were more cruel in a way. Things have become so bad that the Sixth Imam realized that if we disclose who is my heir and successor publicly, Banu Abbas, they are actually looking for who will be my successor, and they will eliminate him. So what Imam did was, besides talking to his all close companions and letting them know about our Seventh Imam,
He actually wrote a will which was to be opened and publicly pronounced, so everybody would know about it. And that's where you see our sixth Imam uses what we call tawriya. Tawriya means to make a statement where those who are supposed to get the message get the message in the right way, where the enemies would be misled by that same statement. You know, this is, and if you look at that wasiyat that Imam wrote, Mansur actually sent a message to his governor in Medina, and he said, find out, where is his wasiyat? Whom has he appointed as his wasi? And whoever's name you find there, kill him and send his head to me. So Muhammad bin Sulaiman, who was the governor of Medina, went and inquired about it. And then he wrote to Mansur. He said, the order that you have given to me is impossible to be implemented. Why? He said, I saw the wasiyat of the sixth Imam, and he has named 5 individuals. The first name is yours, Mansur. The second name is Muhammad bin Sulaiman, the governor of Medina. So I can't implement this order. The third name is of Hamida, the wife of the sixth Imam. We know that she cannot be Imam or Khalifa or Nabi or Rasul anyway. The fourth name is Abdullah, the older surviving son of sixth Imam. And the fifth name is of Musa al-Kadhim, the younger son of the sixth Imam. Now, if you look at this, Imam has already confused the enemies, so they don't know who. And with Mansur's name there, he cannot go and say, kill whomever you find mentioned in this wasiyat. But the Shias knew that the name of Mansur and Muhammad bin Sulaiman is there just to, misguide the enemies, confuse the enemy. Hamida Khatun, she is very respected lady in the Shia community, but she cannot be the Imam. So you eliminate her name also. Then you are left with 2 names, Abdullah and Musa. The Shias know Abdullah is older one, Musa is younger one. If the older one was worthy of becoming the Imam would not have mentioned the younger one. And so you eliminate the name of Abdullah also, and that's where you get the indication that the waris and the naib and the successor of the sixth Imam is none other than Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. So brothers and sisters, this deen and mazhab has not come to us that easily. Cherish this, value this. There is sacrifices that which has gone in every generation before this deen and mazhab came to us. It was not that easy for this deen to survive. One more example from the days of the seventh Imam. The seventh Imam had a companion by the name of Hisham bin Hakam. He was a close Sahabi of the sixth Imam as well as the seventh Imam. And you know that if you look at the list of the Ashab of the Imam, especially the sixth Imam, all of them had their own expertise. Somebody was expert in Hadith, somebody in the Quran, somebody something else in fiqh. Hisham bin Hakam was trained by the sixth Imam. And then he also lived during the seventh Imam's time in theological matters, in the matters of aqeedah and belief. Very well respected among the Muslims, Shias and Sunnis alike. And to the extent that his fame for his debates and discussions with the ulama and scholars of other madhahib was so well known that one of the ministers of Harun al-Rashid by the name of Yahya al-Barmaki, he used to invite him to the palace, especially to organize discussions with other scholars. And what we are told that Harun Rashid himself, many times would sit behind the screen or behind the curtain.
to hear the discussion of Hisham bin Hakam. There is one very interesting situation that Hisham bin Hakam finds himself in it. And this is where we learn the concept of taqiyya and tawriyya. The Shias have to be very clear very clever on this issue. Yahya al-Barmaki, he knows that Hisham bin Hakam is a Shia. He's a Shia of Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wasalam. And the Abbasid Khulafa, they are the descendants of Abbas, the uncle of the Prophet. Now, Abbas was loyal to the Prophet, especially his son Abdullah bin Abbas was a very close follower of Ali bin Abi Talib. And so they are okay. But these descendants who came later on, who became the Khulafa, these people had this, hatred towards Ali and Ali. And there was a gathering where Hisham says that Harun was right there, not even behind the screen, in that gathering, where Yahya al-Barmaki basically asked him a question. He says, أخبرني عن علي والعباس لما اختصم إلى أبي بكر في الميراث أيهما كان المحق من المبطل. He says, "Oh Hisham, tell me about Ali and Abbas, the uncle of the Prophet. When they went to Abu Bakr regarding a dispute that they had about the inheritance of the Prophet, who among the two was right and who was wrong?" And you just put yourself in this situation. Harun is sitting there. Hisham says, "I realize that if I say Ali was wrong and Abbas was right, then my deen is gone. This is kufr. And if I say Ali is right and Abbas, the ancestor of Banu Abbas, was wrong, then Harun is there and he is going to order that my neck be chopped off." These are his words there. But this is where, we see the mastery of Hisham bin Hakam when it comes to theological issues and even the ayat of Quran. He immediately responded by saying that none of the two were wrong. Both of them were right. And he says to Yahya al-Barmaki, he says, "I'll give you the example of the story of Prophet Dawood from Quran." And then he just says, look at the ayat where, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأَ الْخَصْمِ إِذَا تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابِ. Hasn't the story of the two litigants who came to Dawood when they came in a very unusual manner. They came over the wall. And, this is the whole story where they were actually angels who had come to Dawood. Just Allah wanted him to realize that he had made a judgment. He was actually put to a test. And these two angels presented a hypothetical case. One of them said that my brother here or my partner in business has 99 sheep, I have one. And he's insisting to make it a round figure, I have 99, you have one, give that to me. And I don't have any way of, arguing on this issue. When these two, angels in form of human beings, when they presented this case, Dawood immediately said that this partner who has more sheep is unjust. Now there's nothing wrong in the judgment, but the process was a questionable one. Dawood, before his giving his judgment, he should have asked the other partner, "Do you have anything to say?" After having heard his story, then he should have given the judgment. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala wanted Dawood to realize. And so these two angels had been sent with a hypothetical situation. And so now, Hisham says, remember this story of these two individuals? Two angels who went to Dawood? Tell me, which of the two angels were right? Which one was wrong? Or were both of them were wrong?
Whatever will be your answer for this story in the Quran will be my answer to your question. Now Yahya here says, well, you put me into a bind. I can't say these two angels were wrong. If I say that, I'll be wrong. And so I had to say that they were both right. And this case was a hypothetical case where they wanted to correct the wrong process used by Dawood. And that's where Hisham bin Hakam says Ali and Abbas didn't really have a real dispute on the issue of inheritance of the Prophet. They had just brought this as a hypothetical situation to Abu Bakr to make him realize his wrong judgment regarding Fatima Zahra salawatullah alayha. And so yes, Shias have lived in a very difficult situation, especially when you look at the days of the Seventh Imam. And after that, all from the 7th to the 11th Imam. Of course, we know about the 12th Imam, the situation were very difficult. But you never see any example where the heir is being announced that openly and publicly the way it was done during the Imams who came before Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Salawat. When you look at the position of the Imam, especially Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, we see that, among Sunni Muslims, especially among Sufi groups, they have different groups among themselves when it comes to their spiritual chain of masters and disciples. And it's amazing that in spite of all this, opposition and separation against the Imams and the Shias, even among the Sunni spiritual brotherhoods, you will see they trace their chain of disciples and the masters going back to the early days to one or the other of the Imams of Ahlul Bayt. And one of the groups actually goes all the way back to the 7th Imam. They consider Imam Musa al-Kadhim alayhi salam to be their great master of spirituality. Salawat padhne ek baar. आज की इस मजलिस में काज़मैन के इस हादसे को जहन में रखते हुए हम इस मामले को हम भूल नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि हम टोरंटो में हम लोग हैं, यहाँ मजलिस हो रही है, लिहाजा वहाँ जो हुआ है उससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, नहीं। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि ये शियों को तलवार के ज़रिए ख़त्म करें, नेज़े के ज़रिए ख़त्म करें, बॉम्ब्स के ज़रिए ख़त्म करें, आग से जला दें, दीवार में इनको चुन दें, सब कुछ करें और सब कुछ कर चुके हैं ये लोग। लेकिन ये मज़हब जो है ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कौम भी ख़त्म होने वाली नहीं है। कराची में हालात को आप देखें क्या हो रहा है, क्वेटा में किस तरह से शियों पर हमला हो रहा है, पारा चनार की सिचुएशन को देखें, बगदाद के हालात को देखें, करबला में देखें। लेकिन ये कौम जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि रसूल की एक हदीस है जिसमें रसूल ने कहा है कि ये इस्लाम जो है दर हकीकत एक दरख्त है और इसकी जड़ जो है हम हैं, इस शजर की असल जो है हम हैं और इसके जो ट्रंक है वो फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा हैं। और उसकी एक ब्रांच जो है इम्प्लांट की गई है उस दरख्त पे जो अली हैं, और इस शजर का जो समरा है, फ्रूट्स हैं, वो हसन और हुसैन हैं। उसके बाद रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि इस दरख्त के जो पत्ते हैं, ये लीव्स जो हैं,
وہ ہیں ان کے شیعہ. یہ درخت اتنا مضبوط ہے، اتنا قداور اور بلند ہے کہ ہر سال فال کا سیزن ضرور آتا ہے، پتیاں جھڑ جاتی ہیں لیکن وہ درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. پھر بہار کا موسم آئے گا، پھر پتے نکلیں گے. تو یہ شیعوں کو قتل کرتے ہیں. یہ قتل کرنے سے یہ درخت ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ پتے جب گرتے ہیں اسی مٹی میں اسی درخت کے لیے غذا بن جاتے ہیں. ان کے اس خون سے، ان کی شہادت سے، ان کے قتل سے اس دین اور مذہب کے جڑ جو ہے اور مضبوط ہوتی ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن یہ شیعوں کو روک نہیں سکتے. بی بی سی میں جو رپورٹ ہے اس حادثے کے بارے میں کاظمین کے، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ کومنٹ، صرف ایک کومنٹ ہے اس میں، کہ ان اولڈ شیعہ لیڈی اس پروسیشن میں جو جا رہی ہے امام موسیٰ کاظم کے حرم کی طرف، اس کا نام ہے لیلا عباس، 63 ایئرز اولڈ، ڈس ایبلڈ ہے، ویل چیئر پہ جا رہی ہے. اس کی بیٹی ان کو پش کر رہی ہے حرم تک جانے کے لیے. روئٹرز کے رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے سوسائڈ بومبر، آپ کی فیلنگز کیا ہے اس کے بارے میں؟ عجیب و غریب جملہ اس خاتون نے کہا ہے، جو ڈس ایبلڈ ہے، ویل چیئر پہ بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے آئی ایم ڈس ایبلڈ یس بٹ مائی لوئلٹی ٹو مائی شیعہ امامز از ناٹ ڈس ایبلڈ. ہم معذور ہیں لیکن میرا عقیدہ معذور نہیں ہے. ہم چل نہیں سکتے ہیں لیکن میرا ایمان جو ہے مجروح نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے کرو. اب عاشور کے دن جو دھماکہ ہوا تھا کراچی میں پروسیشن میں، اس کی ویڈیو کو جگہ آپ جب دیکھیں ایک عجیب و غریب وہاں منظر نظر آتا ہے. جب ایکسپلوژن ہوا ہے، چونکہ کیمراز مختلف جگہ پہ لگے ہوئے تھے اس روٹ پہ، ایک کیمرہ نے جو سین دکھایا ہے کہ ایکسپلوژن ہوا اور قریب میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک گروپ تھا جس نے ایک بڑے علم کو ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. عجیب و غریب بات ہے کہ ایکسپلوژن ہوا ہے، علم ہلا ضرور ہے لیکن علم گرا نہیں ہے، علم جھکا بھی نہیں ہے، ویسے ہی رہا. جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان میں بھی ہمت تھی کہ بھاگے بھی نہیں، اسی ہمت کے ساتھ، اسی سپیڈ، نارمل سپیڈ کے ساتھ وہ چلتے رہے. اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارے دین و مذہب کی کہ جو جوش و ولولہ ہے، یہ دین جو ہے بڑی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. ہارون رشید کا نام تاریخ میں بہت آتا ہے. مسلم ہسٹورینز، ویسٹرن ہسٹورینز جب مسلم تمدن کی بات کرتے ہیں، مسلم سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اس کا چرچا بہت ہوتا ہے، اس کی تعریف بہت ہوتی ہے. لیکن پوچھئے مسلمانوں سے اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ لیکن ہمارے امام، ہر امام کو سوائے امام وقت کے یا تلوار سے شہید کیا ہے یا زہر سے شہید کیا ہے. ہارون کی قبر کا نشان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کوئی جاتا نہیں ہے. لیکن اس بارگاہ کو دیکھیں جس کا نام باب الحوائج ہے. لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، شیعہ سنی جاتے ہیں، اپنے حاجات کی برائیوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں. یہ امام ہمارے وہ امام تھے کہ ان کی مظلومیت بہت ہی منفرد ہے. حالات ہم نے بتائے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں امام نے اکثر تقیے کے حالت میں اپنی زندگی کو گزاری ہے. اور یہ وہ امام ہیں کہ بنو عباس نے یہ قید کا سلسلہ، قید کرنے کی بات جو ہے یہ 7ویں امام سے شروع ہو جاتی ہے. ایک زندان بان کے حوالے کیا، ایک جیلر کہ تم اپنے گھر ان کو قید میں رکھو.
وہ ان کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، ان کے عبادت اور ذکر سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ خود ہارون سے کہتے ہیں بھائی یہ ہم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا تو ان کو رہائی دے دو یا کسی اور کے حوالے کرو۔ یہاں تک کہ سندھی بن شاہق ملعون جو چیف آف پولیس تھا ہارون کا، اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تقریباً 5 سال امام قید خانے میں رہے ہیں۔ ویسے تو ہر امام مظلوم گزرا ہے، لیکن امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی مظلومیت منفرد اس لیے ہے کہ یہ تنہا امام ہے جن کی وفات جو ہے قید خانے میں ہوئی ہے۔ ہتھکڑیاں بیڑیاں چوتھے امام کی بھی لگی تھی، لیکن یہ امامت کے آغاز میں تھا، لیکن ہمارے امام قید خانے میں گزرے ہیں، تنہائی میں گزرے ہیں، کوئی نہ تھا، اور جب وفات واقع ہو جاتی ہے تو یہ ملعون جو ہے امام کے اس لاشے کو لاتے ہیں، ایک بے وارث لاش کی طرح پل بغداد پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اے لوگوں آ کے دیکھو وہ رافضی جن کو امام مانتے تھے یہ اب دنیا میں نہ رہے، یہ ان کا لاشا ہے۔ یہ جو شور ہوا ہے یقیناً امام رضا علیہ السلام کے لیے یہ منظر بہت ہی تکلیف دے رہا ہوگا جب امام نے سنا ہے اور اپنے اعجاز کی قدرت سے اس منظر کو دیکھا ہوگا، لیکن ہارون کے چچا نے جب یہ آواز سنی ہے شور شرابے کی اور جو پوچھا ہے، جب خبر ملی کہ موسیٰ بن جعفر کا لاشا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، آپ کو دیکھو اس وقت اس کی حمیت اور خاندانی حمیت کی بنیاد پر وہ آتے ہیں، غلاموں کو لے کے امام موسیٰ کاظم کے لاش کو لے جاتے ہیں اور غسل اور کفن کے ساتھ جنازہ اٹھتا ہے، احترام سے دفن کیا جاتا ہے۔ امام سے صرف اتنا کہیں گے کہ مولا پھر بھی ہارون کا چچا موجود تھا جس کے دل میں رحم تھا، صلۃ الرحمی کا عنوان ثبوت اس نے دیا، لیکن ہائے کربلا میں امام زین العابدین کربلا کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس حالت میں کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا موسیٰ کاظم 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 تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم۔ تیرے بابا امام صادق ہیں جس کے دم سے ہیں جعفری سارے، دین و مذہب سبق عبادت ہے، ہم کو سائے اسی کے در سے ملے، تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم یا موسیٰ کاظم۔
کاظم، تم ہی حاجت روائے عالم ہو، حیدریت کا عزم محکم ہو، تم دعائے جناب زہرا سے پرصدارے جناب آدم ہو، تو ساتھ مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ وہ خراسان کا ہے شہزادہ، ہر شفا اس کے در پہ ممکن ہے، تیرا بیٹا امام ضامن ہے، جس کے قبضے میں رات ہے دن ہے، وہ خراسان کا ہے شہزادہ، ہر شفا اس کے در پہ ممکن ہے، تو ساتھ مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ تیرے تابوت کی وہ تنہائی، نہ تھا بیٹا غریب نہ بھائی، چند مزدور آئے اجرت پر، لاش رستے سے تیری اٹھوائی، تو ساتھ مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ ہے نجف دشمنوں کے نرغے میں، کربلا سامرا کے راستے میں، بے کفن مومنوں کی لاشیں ہیں، کفر داخل ہوا مدینے میں، تو ساتھ مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ مولا تو ہی در ہوائج ہے، تیرا سکہ جہاں میں وائج ہے، ہم تو ہر امتحان سے گزریں گے، دینے والا تو ہی نتائج ہے، تو ساتھ مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین۔ I miss one name, establish our majlis for Mahroom Ramzan Hassan, Surah Fatiha. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوسيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله،
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الإمام من ملك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآبكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم مؤتبئ. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة الأكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن مظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. جاءت شهداء كربلاء. السلام عليك يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم أسفياء الله ووداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصف. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصح والأخ الدافي عن أخيه المجيب إلى طاعة الرب الراغب فيما زهد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد تكي وعلي النكي والحسن العسكري ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن وكابة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Başa Leyla. Hüseyin. Genç mi? Hüseyin. Yeah. Say salawat first and then you start. And then give the mic to Maulana. Start right now. Salawat. Salawat.
صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآل محمد صلوات. Can you please observe some silence? The azan is being recited. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول